آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز تعلیم کے شعبے سے کیا، برطانیہ میں بطور ٹریننگ تربیت کی حاصل کی، تو وہ کون سا ایسا موڑ آیا جہاں ایک ماہر تعلیم کا سفر جو تھا وہ اقبال، جناح اور پاکستان کی جدید تاریخ پر تحقیق کرنے کی جانب ہو گیا؟ وہ تو آپ یوں پوچھیں کہ وہ کون سا موڑ تھا جب اقبال اور جناح اور وحید مراد میں دلچسپی رکھنے والا شخص تعلیم کی طرف مڑ گیا، کیونکہ یہ لوگ پہلے تھے۔ اس طرح کے مطلب کوئی جی تقریباً 9 سال میری شاید عمر تھی جب پالے جبریل کہیں تایا کے گھر میرے ہاتھ لگی، اس میں مجھے اپنا ایک بڑا فیوریٹ شعر نظر آیا، تو پھر میں نے بغیر ڈکشنری کے پوری پڑھ ڈالی۔ تو وہاں سے مجھے اقبال سے دلچسپی پیدا ہوئی، فلموں وغیرہ سے اس سے پہلے سے تھی، کچھ ہسٹری بہت ساری چیزیں وہ میں نے پڑھ رکھی تھیں، وہ اتفاقاً کچھ 8 سال کی عمر میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، اور پھر یہ تو وہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ تعلیم ہمارے خاندان میں تقریباً میرے امی ابو بہنیں وہ سب اپنے کیریئر کی کسی نہ کسی سٹیج میں ٹیچنگ انہوں نے ضرور کی، تو وہ تو تھا، تو وہ بھی پھر ایجوکیشن جب ایک کیریئر انسان کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر میں نے اس میں اپرچونٹیز بھی مجھے ملی ایک ایجوکیشنسٹ کے طور پر، باہر سے کچھ ٹریننگ وغیرہ بھی ہو گئی، پھر وہ میں نے کیریئر اپنایا، یہ شوق ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ آپ نے میرے اگلے سوال کا جواب خود ہی دے دیا اسی میں، کیونکہ مجھے بھی یہی پوچھنا تھا کہ آپ کے بچپن یا نوجوانی میں کیا کوئی کتاب تھی، کیا کوئی شخصیت تھی جس نے آپ کی فکری دنیا کی سمت جو ہے اس کا تعین کیا؟ آپ پورم صاحب، بات کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک عالمیہ ہے جس کے بارے میں بات کرنا ضرور چاہوں گی۔ ہم اقبال کو پڑھتے ہیں، بہت حوالے ان کے دیتے ہیں، تقریروں میں ان کے اشعار سناتے ہیں، اسکولوں میں یوم اقبال منایا جاتا ہے، اقبال کے دن پر چھٹی دی جاتی ہے، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ کیا واقعی ہم اقبال کو سمجھ پائیں؟ دیکھیے، سمجھنے کا تو یہ ہے کہ وہ بڑی ایک ریلیٹیو چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ کل کوئی بتائے کہ قرآن شفیق بھی اقبال کو نہیں سمجھا تھا، تو وہ تو، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم اقبال کو جانتے ہیں یا نہیں، جو آپ نے سوال اٹھایا تھا، نہیں جانتے۔ اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ اور وہ بڑی چھوٹی سی وجہ ہے، نہ اس میں ضیاء الحق آتا ہے، نہ بھٹو آتا ہے، نہ کوئی آگے چیف آتا ہے۔ دیکھیے، اصل میں ایک سوئچ کہیں پر ایک چیز سوئچ ہو گئی رستے میں اراؤنڈ 1935 1935 کے قریب۔ اقبال جو کچھ بھی کہہ رہے تھے وہ اپنی قوم کے ان پڑھ غریب انسان کی سوچ سے اخذ کر کے پیش کر رہے تھے۔ ریکنسٹرکشن پوری جو ہے وہ ان پڑھ دیہاتیوں کی سوچ ہے، جس کو اقبال نے ان کے درمیان بیٹھ کر ان سے اخذ کیا، اس کے بعد اس کو انہوں نے علمی حوالوں کے ساتھ پیش کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اگر اقبال کی قوم کے تمام افراد مل کر ان سے کہتے کہ نہیں جی آپ ریکنسٹرکشن جلا دیں اور آپ بانگے درا اپنی تلف کر دیں اور یوں مت کریں یوں کریں، وہ کہتے بڑی خوشی سے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہم بھول گئے، اور اس کے بعد ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم جو کتابوں سے علم حاصل کرتے ہیں وہ کوئی چیز ہے، اور یہ جو ان پڑھ غریب لوگ ہیں ان کے ضمیر سے ہمیں کچھ حاصل نہیں کرتے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک بچکانہ قسم کی ایک انٹلیکچوئل ایروگنس آئی ہے، اس کی وجہ سے پھر ہم کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ پوری جو جنریشن تھی ان کے لیے آپ میں بات مختصر کرتا ہوں، آپ ایک مثال سے سمجھ لیجیے۔ جب الیکشن ہوتا ہے، ملک کے وزیر اعظم کو منتخب کرنا ہوتا ہے، تو وہاں تو یہ سوال نہیں اٹھتا نا کہ کون پڑھا لکھا ہے کون نہیں ہے، وہاں ہر شخص کی رائے پوچھی جاتی ہے۔ ان لوگوں کا اصول یہ تھا کہ چاہے ادب ہو، چاہے یونیورسٹی کا سلیبس بن رہا ہو، چاہے اسلام کے اس قوانین ڈسکس ہو رہے ہوں، ہر چیز میں معاشرے کے ہر فرد کی رائے شامل ہونی چاہیے۔ بس یہ بات ہم بھول گئے ہیں کہ ہماری جمہوریت الیکشن سے نہیں شروع ہوتی،
ہماری جمہوریت لٹریچر سے شروع ہوئی۔ ہم نے اقبال کو ایک محض شاعر بنا کر رکھا جبکہ وہ دراصل ایک مکمل فکری، سماجی اور سیاسی نظام بھی پیش کرے۔ آپ نے 3 مرتبہ صدارتی اقبال ایوارڈ حاصل کیا۔ آپ کی تحقیق میں ایسی کیا نئی بات تھی جس نے روایتی اقبال شناسی کو چیلنج کیا تھا؟ سب کچھ، کیونکہ میرا پروجیکٹ یہ تھا کہ علامہ اقبال کے بارے میں جو کچھ بھی معلوم ہے اس کو میں کتابوں کے ایک سلسلے میں لکھ دوں تاکہ سب کچھ ایک سیٹ میں آ جائے۔ تو اس میں پھر مجھے تقریباً یہ کوئی 30 سال لگے ہیں، اور آہستہ آہستہ مجھے اندازہ ہوا کہ ہم جو کچھ بھی اقبال کے بارے میں جانتے ہیں وہ سب غلط ہے۔ تو اس میں سے بس آپ اس بات پہ یقین کر سکتی ہیں کہ وہ فوت ضرور ہو گئے تھے، باقی جو کچھ بھی آپ کو پتا ہے اس کو ڈبل چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب جو میری ریسرچ ہے اس نے تو اقبال کے بارے میں ہر چیز کو کوشچن کر دیا ہے، اور سب سے اہم بات اگر آپ پوچھیں کہ کیا سامنے آئی ہے تو وہ یہ ہے کہ اقبال اپنی تعلیم مکمل کر کے جب یورپ سے واپس آئے تو انہوں نے 3 سال تک اپنے آپ کو ایک سوشل سائنٹسٹ کے طور پر متعارف کرایا، اور انہوں نے ایک پراپر سوشل سائنس ہمیں دی جس پر عمل کیا گیا، اس کو اپلائی کیا گیا تو پاکستان وجود میں آیا، اور اس کو آج بھی آپ دریافت کر سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں، پوری دنیا کے حالات آپ چاہیں تو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو سوشل سائنس تھی جو اقبال نے دی تھی اور پھر ہم سے کھو گئی 1953 کے بعد، اس کو ری ڈسکور کرنا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز ہے میرے لیے، باقی باتیں پھر اس سے کنیکٹ ہوتی ہیں۔ ایک اور بات جو میرے ذہن میں آتی ہے جب ہم اقبال کے بارے میں بات کرتے ہیں، تصور، خود ہی کا تصور بہت عام ہے اقبال کے بارے میں، لیکن ایک عام آدمی، ایک عام پاکستانی جو ہے، اس کے لیے خودی کا مطلب کیا ہے؟ کیا خودی صرف ایک فلسفیانہ تصور ہے، یا آج کا جو ایک پاکستانی نوجوان ہے اسے اپنی عملی زندگی میں استعمال بھی کر سکتا ہے؟ آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں؟ دیکھیں، خودی تو صرف ایک لفظ ہے جو اقبال نے اس چیز کے لیے استعمال کیا ہے جسے آپ روح کہتے ہیں، جسے نفس، روح۔ اسے اقبال نے شاعری میں ایک لفظ چاہیے تھا تو انہوں نے خودی کا لفظ استعمال کر لیا، انگریزی میں وہ اس کے لیے ایگو، سیلف، یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں، سول۔ اب سوال یہ ہے کہ روح کے بارے میں یعنی خودی کے بارے میں اقبال کا تصور کس لحاظ سے مختلف ہے؟ وہ چیز ہے جو ایک ہر شخص کے میرے خیال میں کام آ سکتی ہے۔ دیکھیں، روح یا انسانی شخصیت کے ہمیشہ سے 3 بنیادی پہلو سمجھے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جسے ہم تھاٹ یا انٹلیکٹ کہیں، سوچ، دوسری ہے فیلنگز، تیسری ہے ارادہ، ول، والیشن۔ یعنی آپ کیا سوچتے ہیں یہ ایک پہلو ہے، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں یہ دوسرا پہلو ہے، اور آپ کیا چاہتے ہیں یہ تیسرا پہلو ہے۔ تو جتنے بھی تھنکر ہوتے ہیں انہیں پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ ان تینوں میں سے بنیادی پہلو کیا ہے جس سے آپ ڈیفائن ہوتے ہیں۔ کیا آپ اس بات سے ڈیفائن ہوتے ہیں کہ آپ کیا جانتے ہیں، اس بات سے ڈیفائن ہوتے ہیں کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں، آپ کی اپ برنگنگ، بیک گراؤنڈ وہ کیا ہے، یا آپ اس بات سے ڈیفائن ہوتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اقبال کے لحاظ سے اس بات سے ڈیفائن ہوتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ جو آپ چاہتے ہیں وہ زیادہ اہم ہے اس سے جو آپ چاہتے ہیں۔ یہ ڈیفینیشن جو ہے نا روح کی، کہ روح جو ہے وہ اس بات سے ڈیفائن ہوتی ہے کسی شخص کی کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس ڈیفینیشن کو خودی کہتے ہیں۔